ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمن لا تبردو ابدا صلوات بھیج محمد وآل محمد پر۔ آئے اپنے سخن کا آغاز کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے نام سے، دعا امام زمانہ سب ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے یہ توفیق دی کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں ہم اور آپ شامل ہو سکیں۔ اس خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہوگا کہ پروردگار نے ان سانسوں کو، اس نفس کو جو ہمیں عنایت کیا کہ اپنی ان سانسوں کو اس بزم میں اور اس فرش عزا پر ہم اپنی سانسوں کو صرف کریں، اس سے بہتر اور ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے یہ نعمت عظمیٰ دی کہ اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں اس وقت موجود ہے، اور خدا سے یہی دعا ہے پروردگار سے کہ پالنے والے مرتے دم تک اس نعمت کو ہم سے اور ہماری اولاد سے نہ چھیننا۔ بہت بڑی نعمت ہے اہل بیت کی محبت اور مودت، اس کے لیے بہت پاک دل ہونا چاہیے۔ یہ کاسا لبریز ہو جاتا ہے اگر یہ کاسا پاک نہ رہے۔ اس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس معبود نے ہمیں اور آپ کو اولاد صالح عنایت کی، جو اہل بیت کے اذکار کو، اہل بیت کے فرامین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جیسا کہ جو عنوان بھی مجلس کا ہے کہ مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام
کہ آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف اور مشن اور مقصد بھی یہی رہا ہے کہ اس دین اسلام کی، دین حقہ کی اور جناب رسول خدا کے دین پر چلنے والوں کی اصلاح کی جائے اور اسے لوگوں تک پہنچایا جا سکے، اور اس وحدہ لا شریک کی، پروردگار کی یکتا جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کی پرستش کی جائے اور اس پروردگار کو مانا جائے جو ماننے کا حق ہے۔ خدا کے ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ خود جناب لقمان نے اپنے فرزندوں سے کہا تھا، یہ میرے بیٹو خدا کی ذات میں کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کبھی شرک نہ کرنا، کسی کو اس میں مت ملانا۔ پروردگار اپنی ذات میں اکیلا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات میں اگر پروردگار کے ساتھ اگر کسی کو ملایا جائے، اس کی ذات میں اگر شرک کیا جائے تو بہت بڑا گناہ عظیم ہے، اور اس پر عذاب ہوگا، عذاب دنیا بھی ہوگا اور عذاب آخرت بھی ہوگا۔ یہ سارا مقصد، یہ دین اسلام جو آیا ہے خدا کی وحدانیت کو پہچانوانے کے لیے ہے، دین پر چلنے والوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہے، ایک بھائی بہن کے کیا حقوق ہیں اس کو بتانے کے لیے مولا امام حسین کا جو مقصد تھا، ایک باپ اور بیٹے کا کیا حق ہے ایک دوسرے پر اس کو بتانے کے لیے آقا کا یہ ہدف اور مشن تھا۔ چھوٹوں کا کیسے ادب کیا جائے، بڑوں کا کیسے احترام کیا جائے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، سب سے کس طرح مل جل کے رہنا چاہیے، دوسری قوموں سے کس طرح ملا جائے، دوسرے لوگوں سے کس طرح سے بات چیت کی جائے، یہ ساری چیزیں آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کا سب کا مشن یہی تھا، وہ ایک ہی مشن تھا اور ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی ارادہ تھا کہ ساری انسانیت کامیاب ہو جائے، یہ دنیا سے بربریت ختم ہو جائے، ظلم و جور ختم ہو جائے۔ آج پوری دنیا میں جو مظالم ہو رہے ہیں، انسانیت پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کسی بھی قوم کے لوگ ہوں، کسی بھی قوم کے لوگ ہوں، جو اس وقت ظلم کیا جا رہا ہے، ان پہ جو مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں، اس کے ہمیشہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیگر معصومین نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ مقصد حسین ہے ہی یہی کہ ظلم کے خلاف سر کو اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانا، ظلم کے خلاف قلم کو اٹھانا، ظلم کے خلاف سامنے آ جانا، جس طرح سے بھی ہو سکے، جیسے بھی ممکن ہو، اللہ نے جس طرح کی آپ کو توانائی دی ہے اس توانائی کو آپ مصرف کریں اور آقا کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کا ادب و احترام کرنا کس طرح سکھایا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کہتے ہیں ایک دوسرے کے ادب و احترام کرو، ذرہ برابر کسی کے اوپر آنچ تک نہ آنے دو، اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے، اسے احساس بھی نہ ہو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے اپنے بچوں کے لیے، خاص طور سے آپ کی یادآوری کے لیے، کہ آقا امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک صحابی ہے کہ جو وضو کو کچھ تھوڑا سا وضو کو غلط کر رہے ہیں۔ امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہاں پہ نزدیک آتے، ہم اور آپ ہوتے، فوراً جا کر ٹوک دیتے، یہ کیسا آپ ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اور ابھی تک آپ کو تمیز نہیں کہ کس طرح سے وضو کیا جاتا ہے، کس طرح سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کس طرح سے دین کے ارکان انجام دیے جاتے ہیں۔ یعنی جا کر انسان وہاں پر الٹا اس کو ایسا کہے کہ وہ کام اگر کرنے والا بھی ہو تو نہ کرے۔ یہ ہم لوگ کا یہ اس طرح سے ہم لوگ کا جو بہرحال ہم لوگ انسانوں کو جو ہم لوگ کا رویہ ہم لوگ کا اس طرح سے ہے۔ اب بعض مواقع پہ ہوتا کہ انسان معاذ اللہ ایک دوسرے کے حقارت کرنے کے لیے، حقیر نظر دیکھنے کے لیے، حقیر کرنے کے لیے بھی بعض کام کو انجام دیتا، جانے کے بعد اس کو مثلا بڑے بڑے مجمع میں بیٹھا ہو وہاں پر ٹوک دیا جاتا۔ نہیں، اصلاح کرو، امر بالمعروف کرو، لیکن اس کا بھی طریقہ نہیں ہے، منکر کرو، اس کا بھی طریقہ ہے۔ اب بھرے مجمع میں کہیں اگر کوئی انسان آپ کو دکھ گیا، کسی نے کوئی غلط کام کیا، اب سب کے سامنے اس کو کھڑے ہو کر آپ ٹوکنا نہ شروع کر دیں، آپ نے فلاں مقام پہ یہ کام کر رہے تھے، میں نے دیکھا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہ اگر وہ نہ بھی کرنے والا ہو یعنی چھوڑنے والا ہو، پھر بھی ضد میں کہے گا اب تو میں اور کروں گا۔ یعنی جو برائی جس میں پائی جاتی ہے، اس برائی کو اگر اس نے وہ توبہ کر لی ہے، اور دوبارہ اگر کوئی اس کو یہاں تک کی روایتیں، اگر جس نے جو برائی پائی جاتی تھی اور وہ اپنی برائی پر وہ توبہ کر چکا ہے، پھر کوئی اگر اس پر اس کے بیٹھ کر اس کو الٹا سیدھا کہے، کہتے خداوند عالم جب تک اس شخص کے اندر برائی پیدا نہ ہو جائے تب تک نہیں بخشتا ہے، کیونکہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ تم نے کیوں اس کو دوبارہ اس چیز کو تکرار کی، دوبارہ کیوں اس کو وہ چیز یاد دہانی کر رہے ہو، وہ بھول چکا ہے۔
امر بالمعروف کا بھی طریقہ ہوتا ہے. آپ کسی بزرگ کو دیکھیں, کسی بچے کو دیکھیں, اگر کوئی چیز آپ کو جو ہے بری لگ رہی ہے تو آپ اس کو اپنے پاس کنارے بلائیے, پیار محبت سے اس کو سمجھائیے, جو طریقہ ہے اس طرح سے سمجھائیے, اس کی احانت نہ ہو. اسلام اخوت کا دین ہے, پیار اور محبت کا دین ہے, کسی کو ذلیل اور خوار اور رسوا کرنے کا دین نہیں ہے, نہ کسی کو چھوٹا کرنے کا دین ہے. اسلام ایک دوسرے کے ادب اور احترام اور منزلت اور وقار کو بتاتا ہے. کہتے ہیں آقا امام حسن امام حسین علیہ السلام نے ان بزرگوار سے کہا کہ ہم دونوں بھائی دیکھے وضو کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں کون اچھا وضو کرتا ہے. یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ معاذ اللہ کون غلط وضو کرے گا, ہمیں کون صحیح وضو کر رہا کون غلط, تو دونوں معصوم ہیں, معصوم کبھی غلطی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں آپ بتائیے کہ ہم دونوں میں کون جو ہے سب سے اچھا وضو کر رہا ہے, وضو کون ٹھیک کر رہا ہے اس میں. بہرحال کہتے ہیں دونوں بھائی نے وضو کرنا شروع کیا. کہتے وہ صحابی دنگ رہ گئے اور اپنے آپ خود ہی نادم ہو گئے. کہتے فرزندہ رسول, آپ دونوں نے مجھ سے بہتر وضو کیا, میں شاید وضو غلط کر رہا تھا, آپ دونوں کا وضو صحیح ہے اور دونوں نے ایک ہی جیسا وضو کیا ہے. مجھ میں غلطی تھی, مجھ میں خامی تھی. اے عزیزوں, اگر کسی کے سامنے اگر کسی کی اصلاح کرنا ہے, آقا کا مقصد اور مشن یہ تھا, اگر کسی کی اصلاح کرنا ہے تو ایسے اصلاح کرو کہ اس کو ظاہر تک نہ ہو سکے اور وہ سامنے والا سدھر بھی جائے, اپنی غلطی کو مان بھی لے. جیسا کہ حدیث رسول ہے, کیونکہ اگر امام حسین کی اگر محبت ہمارے دلوں میں سمو گئی تو ساری چیزیں خود بخود آٹومیٹک صحیح ہوتی چلی جائیں گی. کیونکہ حدیث پیغمبر ہے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ, یقیناً بے شک امام حسین کی شہادت, امام حسین کا قتل ہونا, یہ مومنین کے دل میں ایسی حرارت ہے, ایسی شدت ہے, ایسی حدت ہے, ایسی گرمی ہے جو قیامت تک سرد نہیں ہو سکتی. جو حسین کا ماننے والا ہے کبھی اس کے دل میں حسین کی محبت کم نہیں ہو سکتی. یا جو فرش عزا ہم بچھائے ہیں 1400 سال بیت چکے ہیں, لیکن ہر سال جب آتا ہے غم لگتا ہے بھی تازہ, یہ غم ابھی تازہ اسی سال ہوا ہے. یہ ہے مولا سے محبت, یہ ہے مولا سے عقیدت. مولا امام حسین علیہ السلام کا اس اسلام پر احسان اور ہم آپ پر بھی مولا کا احسان ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام یہ ذات والا ہیں. خدا قسمت کرے اس معصوم کی زیارت کہ آج یہ راستے بند ہو گئے ہیں اس محض بیماری کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے. دعا ہے پروردگار سے اس محرم کے صدقے میں کہ آج 2 محرم ہو چکی ہے, پالنے والے تمام معصومین کی زیارتوں کے راستوں کو کھول دے اور جن کے بھی دلوں میں وہاں جانے کی تمنا ان سب کو جانا نصیب کر دے. امام حسین علیہ السلام نے خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا, فقط ہمارے اور آپ کے لیے, اس انسانیت کے لیے, اس انسانیت کو نجات دینے کے لیے. مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھا, اپنے کڑیل جوان بھائی کے ہاتھوں کو, شانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جدا ہوتے ہوئے. کیوں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے تھی تاکہ انسانیت کی اصلاح ہو سکے, آدمیت کی اصلاح ہو سکے. جناب رسول خدا کے دین پر چلنے والے اور نہ چلنے والے سب کی اصلاح, پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکے. اس لیے خداوند عالم آقا حسین کے زیارت کے ہر قدم پر 70 حج, 70 عمرہ, 70 شہیدوں کے جنازوں پہ اور نہیں معلوم کتنے اجر خداوند عالم عنایت کرتا ہے. بلکہ ہر قدم جو حسین کی طرف بڑھتا ہے, کہ جو بڑھتا ہے پروردگار اس کے گناہوں کو محو کرتا ہے, بخش دیتا ہے. اور جو آقا حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے پروردگار اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور حدیث کا اگلا فقرہ ہے کہ جو گناہ ابھی اس نے نہیں کیے ہے پروردگار اس گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کتنا عظیم مرتبہ ہے. ہر قدم پر اتنا آج انسان پیدل چل کے جاتا ہے, سوچے کتنی نہیں معلوم کتنے میل اور کتنے کلومیٹر پیدل چل کے انسان پہنچتا. پروردگار ہر قدم پہ معبود اسے عنایت کر رہا ہے. ہر قدم جو زمین پر رکھ رہا ہے اور زمین سے اٹھا رہا ہے پروردگار اسے عنایت کر رہا ہے. اجر اور حسنہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے
علامہ بحر العلوم غالباً یا علامہ حلی کا ملتا ہے کہ زیارت کے لیے یا کربلا، یہ جو مشہور روایت یہ ہے کہ آپ سامرہ جا رہے تھے، اور اس زمانے میں بہرحال یہ ہے کہ کھچر کی سواری ہوتی تھی، گھوڑے کی سواری ہوا کرتی تھی، پیدل لوگ جایا کرتے تھے، گدھوں کی سواریاں ہوا کرتی تھی۔ انبیاء کے زمانے سے یہ سب چیزیں موجود تھی، سواریاں اس زمانے کی تھی، آج کی تو تھی نہیں، بہرحال گاڑیاں تھیں، یہ 4 پہیے کی گاڑیاں اور دوسری یہ چیزیں اس وقت تو تھی نہیں۔ ملتا ہے علامہ بہت پریشان تھے اور تشویش میں تھے، اور کہتے میں چلتا ہوں سامرہ زیارت کے لیے، وہاں چل کر شاید یہ مشکل حل ہو جائے کہ خداوند عالم، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پروردگار ہر قدم پر 70 کیا اس سے اور زیادہ دے سکتا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر قدم پر خداوند عالم 70 حج، 70 عمرہ، 70 شہیدوں کے جنازے پر نماز کا پڑھنا، اور کتنے خیر و خیرات کا ثواب پروردگار ہر قدم پہ عنایت کر رہا ہے۔ کہا خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں، وہ اور دے سکتا ہے، لیکن دماغ میں ہوتا نہیں بعض موقع انسان کو الجھن ہوتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو۔ کہتے آپ بھی اسی تشویش میں تھے، اور اسی تشویش میں بڑھتے چلے جا رہے تھے، روانہ تھے، سواری آپ کے ساتھ تھی، موجود تھی، یا کھچر پہ بیٹھے تھے یا گھوڑے پہ بیٹھے تھے، بہرحال جا رہے تھے، سامرہ کی طرف روانہ ہیں، اور اپنی فکر میں بالکل یعنی کہتے کھو جانا۔ کہ اتنی دیر میں ایک اور عرب آپ کے نزدیک، بڑا وجیح چہرہ، چہرے پر تبسم ہے، اور آپ کے نزدیک کہتے وہ سید، چہرے سے خود امامہ سیاہ لگا ہوا ہے، ساتھ ساتھ آپ کہتے کیا اجازت ہے علامہ کہ آپ کے ساتھ میں بھی ہم سفر ہو جاؤں؟ علامہ کہتے ہیں ٹھیک، اور اچھا ہی ہے کہ میں اکیلا جا رہا ہوں، کم سے کم ایک ساتھی اور ہو جائے گا۔ بہرحال اس وقت اکیلے سفر ہوا کرتے تھے، اور سفر کے لیے بھی کہا گیا جب سفر کیا جائے تو کم سے کم 2 افراد ہونا چاہیے۔ اکیلے سفر کے لیے کراہت کی گئی، مکروہ کیا ہے، لیکن جانا ہو تو جائے، بہرحال اگر ضروری ہے تو انسان جائے، لیکن اگر لمبے سفروں پہ جائے کم سے کم 2 آدمی اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ 2 لوگ ساتھ میں جائیں، مثلا خود ہو کہ کوئی کام اگر پیش آ جائے، کوئی مشکل اگر پیش آئے، جو دوسرا ساتھی ایک دوسرے کے لیے جو ہے مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کمک کر سکیں۔ کہتے بہرحال روانہ ہوئے اور کچھ دور جا رہے تھے، چلتے چلے کافی دیر، بہرحال آپ چپ ہیں، بالکل بات نہیں کر رہے اور اپنے میں کھوئے ہوئے ہیں۔ کہتے وہ جو سید ساتھ میں آپ کے آئے تھے، کہتے کیا بات ہے، آپ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں، اور کسی چیز میں مہو، کہا کوئی بات نہیں، کچھ ایسے ہی۔ کہتے بہت اصرار بڑھا، کہا کیا میں آپ کی اس مشکل کو حل کر سکتا ہوں؟ شاید میرے علم میں یہ چیز آ جائے جس چیز کو آپ، بہرحال جو مشکل آپ کی، میں اس مشکل کو کسی طرح سے حل کر سکوں۔ کہتے چلو اچھا ہے، اسی بہانے بات ہو جائے، شاید ہو سکتا ہے۔ کہتے بات چیت سے پتہ چلا کہ یہ سامنے والا شخص جو میرے ساتھ چل رہا ہے، بزرگوار جو عالم چل رہے ہیں، کہتے لگتا ہے کوئی بہت بڑے عالم دین ہے، کیونکہ باتوں باتوں میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اندر سے کتنا خالی ہے، اندر سے کتنا بھرا ہوا انسان ہے۔ کہا یہ جو سامنے میرے ساتھ یہ عالم دین جو چل رہے ہیں، یہ لگتا ہے بہت ہی پڑھے لکھے ہیں۔ کہتے آؤ لاؤ ان سے سوال ہی کر لیتے۔ کہتے بہرحال میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ہر قدم پر 70 حج، 70 عمرہ اور 70 نیکیاں اور ہزارہ نیکیاں اور گناہوں کا محو ہو جانا اور خیر و خیرات اس کے لیے والدین کے اس کے حق میں بہرحال نیکیاں لکھے جانا، کیا 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 سب بیان۔ کہتے میری پلے نہیں پڑا سمجھ میں کہ ہر قدم پر اللہ یہ عنایت کر سکتا ہے، کیا خدا یہ دے سکتا ہے اس طرح سے؟ کہتے ہاں کیوں نہیں، خدا کی خدائی میں سب کچھ ممکن ہے، خدا دے سکتا ہے۔ کہا اگر میں ایک مثال سے آپ کو ایک واضح کروں، ایک واقعہ اگر میں آپ کو بیان کروں تو اس سے شاید یہ مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ کہتے بزرگوار بتاتے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، کہ وہ بادشاہ شکار کے لیے نکلا اپنے ہمنوا کے ساتھ، جنگل میں جا رہا تھا اور تیز بہرحال آندھی آئی اور اس میں سب گم ہو گئے، کافی دور اپنے شہر سے جا چکے تھے۔ بادشاہ کے سپاہی، بادشاہ کے وزیر و وزراء جو اس کے ساتھ جتنے تھے، پورا جتنا سب ساتھ تھا پورا لشکر آپ سے دور ہو چکا۔ کہہ رہے بہت پریشان، یہ بادشاہ بہت پریشان کہ اب کروں کیا میں، اور وہ سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے، جنگل و بیابان کہیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ کہتے چلتا جا رہا، دیکھا ہے کہ دور ایک نور نظر آ رہا ہے، وہاں پہنچتا ہے، دیکھا جھوپڑی ہے، سلام و دعا ہوا،
کیا دیکھا کہ وہاں ایک ضعیفہ ہے اور ایک اس کا جوان بیٹا ہے. بتایا کہ میں فلاں جگہ کا بادشاہ ہوں، اس طرح سے ایسے، اور میں کھو گیا ہوں اور اس وقت میں بہت پیاسا ہوں. بہرحال کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بکری تھی، اس کا دودھ نکالا، تازہ تازہ دودھ دیا، اس نے پیا، خدا کا شکر ادا کیا، سیراب ہو گیا. اور کچھ دیر بہرحال بیٹھ کر بات چیت ہوتی ہے. اس کے بعد کہتا ہے مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے. بہرحال کہتے ہو محترمہ اپنے اس گھر میں جھوپڑی میں دیکھتے ہیں کچھ بھی ان کے پاس موجود نہ تھا. کہتے بہرحال مہمان آیا ہے، مہمان حبیب خدا ہوتا ہے، اور بھی بن بلائے مہمان خداوند عالم نے ہمارے یہاں بھیجا، اس کے شکرانے کے لیے یہ کم نہ ہوگا. یہ خدا نے اس لائق سمجھا کہ ہمارے گھر پہ مہمان آیا ہے، کیونکہ مہمان جس وقت آتا ہے خیر و برکت لے کر آتا ہے، اور جب مہمان گھر سے واپس جاتا ہے تو گھر کی ساری بلاؤں کو، ساری مشکل پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. آج اگر ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو بہرحال گھبرا جاتے ہیں لوگ کہ مہمان آ گیا، پتہ نہیں کتنی پوچھنے لگیں کتنی دیر رہنا ہے، کب آئے ہیں، کب جائیے گا. ابھی وہ پہنچا بھی نہیں ہے، مہمانداری بھی نہیں ہوئے، اور انسان کے تیور بہت چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. کہتے بہرحال شکرانہ اس نے ادا کیا اور بہت خوشحال ہے کہ اس جنگل بیابان میں خدا نے ہمارے پاس مہمان بھیجا. ایسی جگہ پہ جہاں کوئی نہیں آتا وہاں اللہ نے ہمارے لیے مہمان بھیجا ہے. اور خود قرآن کی آیت بھی ہے کہ اکرم الضیف ولو کانا کافرا، مہمان کا اکرام کرو، مہمان کا احترام کرو، ولو کافر ہی صحیح، کافر ہی کیوں نہ ہو. بہرحال جب گھر میں کچھ نہ ملا تو بیٹے سے اپنے حکم دیتی ہے کہ اس جانور کو ذبح کر دو. بہرحال اس جانور کو ذبح کر دیا گیا، اس بکری کو ذبح کر دیا گیا اور اس کا کباب بنایا گیا. بہرحال کھایا سب نے مل کے آپس میں، اور بادشاہ نے بھی بہرحال خوب سیر ہو کر، شکم سیر ہو کر کھایا اور خدا کا شکرانہ ادا کیا. اور جب جانے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ میں فلاں جگہ کا بادشاہ ہوں، پہلے بتایا میں مسافر ہوں، اس طرح سے. بہرحال جب جانے لگا میں فلاں جگہ کا بادشاہ ہوں، اور تمہیں کبھی بھی اگر کوئی مشکل پڑ جائے تو تم ہمارے پاس چلے آنا، ہم سے جو ہو سکے گا تمہاری اس مشکل کو ہم حل کر دیں گے. بہرحال لوگ کہتے ہیں تم بادشاہ ہو، تمہارے وزیر وزراء کہاں، دربان ہم لوگ کو جیسے کہاں آنے دے. کسی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی انگوٹھی کو اتارا اور کہا یہ نشانی کے طور پہ رکھ لو، اس کو جس کو بھی دکھاؤ گے تمہیں کوئی نہیں روکے گا. کہتے ہیں یہ وہاں پہنچتا ہے بادشاہ وہاں سے نکلتا ہے، چلا جاتا ہے، اور بہرحال کچھ دور گیا تو سارے سپاہی وغیرہ مل جاتے ہیں، واپس یہ اپنے محل میں آ جاتا ہے. اور بادشاہ دوسرے دن بہرحال سب کو اپنے پورے محل میں تمام وزیر وزراء کو جمع کرتا ہے، میٹنگ کرتا ہے، وہاں پہ دربار لگتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ ایسا ایک بہرحال مسئلہ پیش آیا تھا، یہ بتاؤ کہ میں اس کے بدلے میں اسے کیا دوں. بہرحال کچھ لوگ وہاں تھے، کہتے اتنی روٹیاں دے دی جائے، اتنا اناج دے دی جائے، اتنا غلہ دے دیا جائے اس کو تو اس کے برابر ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا نہیں یہ کم ہے. کہتے دربار میں سے اور ایک شخص اٹھا، کہا کہ اس کو 10 بکریاں دے دی جائیں، 10 بھیڑ دے دیا جائیں، اور 10 گائے دے دی جائے، اور اناج اور گندم اس کو دے دیا جائے. کہا یہ بھی اس کے لیے کم ہے. کہا ایک شخص اور اٹھا، کہتا ہے کہ 100 بکریاں، 100 بھیڑ، اور اسی طرح سے غلے 100 بوریاں اس کو دے دی جائیں. کہا یہ بھی کم ہے. ایک شخص بہرحال اور اٹھا، کہتا ہے کہ اس کو 1000 بکریاں، 1000 بھیڑ، 1000، اس نے اسی طرح 1000 سکے اور درہم کہا کہ اس کو دے دیا جائے. بادشاہ نے کہا یہ بھی کم ہے. کہتے وزیر آگے بڑھا، وزیر آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ اس کو اپنا پورا خزانہ دے دیجئے. بادشاہ نے کہا کہ اگر میں اس کو خزانہ بھی دے دوں تو وہ بھی اس کے لیے کم ہوگا، کیونکہ اس نے جو کچھ اس کے پاس، وہی جو کچھ تھا، ایک بکری جس سے اس کی زندگی چل رہی تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ، تو اس نے مجھ کو کاٹ کر وہ اسے مجھے کھلا دیا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں، جو کچھ تھا اس کے پاس اس نے مجھے عنایت کر دیا ہے. کہتے بہرحال ایک اور مشاور آگے بڑھا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسا ہے، یا تو آپ اپنی آدھی حکومت تب اس کو دے دیجئے. بادشاہ مسکراتا ہے، مسکرا کر کہتا ہے کہ اگر میں آدھی حکومت بھی دے دوں تو بھی اس کے لیے کم ہوگی. بادشاہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنی پوری حکومت بھی اسے دے دوں تو بھی کچھ چیزیں میرے پاس میرے لیے رہ جائیں گی، لیکن اس کے پاس کچھ نہ تھا، ساری جمع پوجی، اپنی زندگی اس نے اٹھا کر ہمیں دے دی. کہتے ایک مرتبہ عالم دین کہتے اسی طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے نفس کو اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے کہتے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر دیا، یہاں تک کہ جب امام حسین کے پاس کچھ بھی نہ بچا تو آقا حسین نے اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو خداوند عالم کے لیے، پروردگار کی اس وحدانیت کے لیے، پروردگار کے اہل بیت اطہار نے بہرحال جو زحمت کے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کہتے ہیں سب کچھ جو کچھ تھا، یعنی کیا جملہ میں لے کر آؤں، کہتے ہیں کہ امام حسین پاس جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں پروردگار نے کے لیے، امام حسین نے اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے جو جناب رسول خدا کا جو مقصد تھا اس دین حقہ کو بچانے کے لیے سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ دے دیا۔ تو کیا خداوند عالم کی خدائی میں پروردگار کے لیے جو سب کچھ دے دے تو کیا خدا کے اختیار میں نہیں خدا سب کچھ حسین کو دے دے؟ اگر خدا بہرحال خدا کے اختیار میں ہے کہ خدا اگر چاہے تو سب کچھ اپنی خدائی بھی اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے شاید وہ بھی کم پڑ جائے، لیکن خدا اپنی خدائی کو نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن کیا خدا کے ہاں یہ چیز نہیں ہو سکتی؟ ممکن نہیں کہ خداوند عالم جب سب کچھ پروردگار دے سکتا ہے، ادھر امام حسین اسلام نے جو سب کچھ دیا تو اس کے بدلے میں کیا پروردگار ہر قدم پر ایک زائر کے لیے کیا 70 حج، کیا 70 عمرہ، یہ خدا کی خدائی میں کوئی چیز کمی آ سکتی ہے؟ کہتے ایک مرتبہ علامہ کے دماغ میں آیا، کہا تو بالکل صحیح کہا، آگے بڑھ رہے تھے، بڑھتے بڑھتے کہتے لاؤ ان سے یہ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام اپنے زمانے کے امام سے کیسے ملاقات کی جائے۔ کہتے ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے، اتنی دیر میں آپ کے ہاتھ سے آپ کا عصا چھوٹا، زمین پر گر گیا، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم زمانے کے امام سے جب چاہیں جس طرح چاہیں شفاہتاً ملاقات کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں، وہ عصا ان کے ہاتھوں میں دیتے، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں، کہتے ہیں علامہ جس کے ہاتھ میں زمانے کے امام کا ہاتھ ہو تو اسے کیا غرض، وہ جب چاہے اپنے زمانے کے امام کو بلائے، اپنے زمانے کے امام سے مل سکتا ہے، تمہارے ہاتھوں میں تو خود زمانے کے امام۔ کہتے بس اتنا کہنا تھا اور آپ نے بہت گریہ وزاری کی اور اس کے بعد کہتے بے ہوش ہو گئے آپ۔ یہ میرے عزیزوں، اگر ہم اور آپ بھی اس مقصد حسینی کے لیے اگر ہم کچھ دے سکتے ہیں، مولا نے جو ہمارے اور آپ کے لیے جو سب کچھ قربان کر دیا، اپنی آل اولاد مال جان سب کچھ ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری بقا کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، سیدھے راستے پر آنے کے لیے، ہمارے بچانے کے لیے، ہم کو جنت میں لے جانے کے لیے سب کچھ آقا حسین نے اگر ہمارے لیے اگر سب کچھ فدا کر دیا، قربان کر دیا، کیا ہم امام حسین کے لیے یہ تھوڑی سی عزا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا امام حسین کے زواروں کے لیے ہم خدمت بھی نہیں کر سکتے؟ جس حسین نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا، کیا آقا حسین کے لیے جو ان کے مولا حسین کی فرش عزا پر آتے ہیں ان زائروں کے لیے، مولا حسین کے عزاداروں کی ہم خدمت نہیں کر سکتے؟ کہتے بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے اگر امام حسین علیہ السلام کے زائر اور امام حسین کے عزادار کی اگر خدمت کی جائے، بڑا عظیم اجر ہے، بڑا عظیم اجر ہے۔ ختم کی میں نے اگر گفتگو آج 2 محرم ہو چکی ہے، کہتے جب بھی فرش عزا حسین بچھائی جاتی تھی، امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ہمیشہ جہاں پر عزادار اپنی چپلوں کو اٹھاتے تھے، جس جگہ پہ اتارتے تھے وہاں پر مولا آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے بابا کے ذکر کرنے والے، ذکر سننے والوں کی جوتیوں کو مولا سیدھا کیا کرتے تھے۔ یہ عزیزو آج 2 محرم ہو چکی ہے، آج ہی کا وہ دن ہے جب سرزمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کا لشکر وارد ہو چکا ہے۔ سرزمین کربلا پر جس وقت کہتے ہیں قافلہ وارد ہوا ہے، کہتے امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے بزرگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہتے کسی نے کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا زاغریہ کہتے ہیں، الگ الگ لوگوں نے نام بتائے، کسی نے کہا اس کو تف کہتے ہیں۔ کہتے ایک بزرگ وہاں پر آئے اور کہتے زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ کہتے نام کرب و بلا
جیسے ہی مولا نے سنا حکم دیتے اے عباس ہم کربلا پہنچ گئے، خیموں کو لگا دیا جائے، کیونکہ یہی وہ زمین تھی جس وقت امام حسین وارد ہوئے آقا کی سواری آگے نہیں بڑھتی۔ عجیب مقاتل کے جملے مولا حسین نے تقریباً 7 یا اس سے زیادہ سواریوں کو بدلا، لیکن کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی۔ مولا حسین زمین سے خاک کو اٹھاتے ہیں، خوشبو کرتے، کہتے ہیں اس زمین سے میرے لہو کی خوشبو آتی ہے، عباس خیموں کو لگا دو۔ کہتے جیسے ہی مولا عباس نے سنا کہ زمین کربلا آ گئی ہے، کہتے عباس کی خوشی کا عالم نہ تھا، شہزادے کے قدم زمین پہ نہ رکتے تھے، کیونکہ بچپن سے سن کر آئے تھے عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے۔ کہتے مولا نے اپنی مرضی سے خیموں کو لگایا، خیمے نصب ہو چکے۔ عجیب فقرات ہے روایت، عجیب فقرات ہے۔ کہتے جناب عباس ہیں کہ ٹہل رہے ہیں شط فرات کے کنارے، کہتے مولا ٹہل رہے ہیں القمہ کے کنارے، خوشحال ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے خدایا اس زمین کے لیے جس کے لیے میرے بابا نے مجھے مانگا تھا، آج میں کربلا پہنچ گیا ہوں، آج میں اپنی جاگیر میں پہنچ چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے مولا عباس ہے پھول نہیں سباتے، پھول نہیں سباتے۔ کہتے ہیں ہر طرف نظارہ کر رہے ہیں عباس، خیموں کو اپنے حساب سے مولا نے نصب کیا ہے۔ کہتے شیر کو ہمیشہ ترائی پسند ہوتی ہے، عباس نے حسین کے خیموں کو دریا کے کنارے لگایا۔ یہ بھی خیال ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، مائیں اور بہنیں بھی ساتھ ہیں، ایسا نہ ہو اس صحرا میں کہیں پانی کی کمی ہو جائے، ہاتھوں کو جوڑیں گے عباس۔ آپ نے تو اس خیال سے خیموں کو نصب کیا تھا مولا، مگر آپ کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ ہاں ملتا روایات میں، کہتے شام ڈھلنے والی ہے، بی بی زینب امام حسین کے پاس آتے، بھیا جب سے اس زمین پر آئی ہوں دل مچل رہا ہے، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، اے بھیا اگر ہو سکے یہاں سے کہیں اور دور چلے چلو، عجیب عجیب خیال آ رہے ہیں۔ فرماتی ہے جناب زینب سلام اللہ، بہن ہے، دیکھے بہن کی محبت دیکھے، خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے جن کی بہنیں ہیں، مولا انہیں طول عمر عنایت کرے۔ بھائی اور بہنوں کو بڑا پاک رشتہ ہے، اگر کسی طرح کی قدورت اگر کوئی باقی ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، ختم کر دو اس محرم کے صدقے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب انسان کو احساس ہوتا ہے۔ کہتے ایک مرتبہ بی بی زینب فرماتی، بھیا حسین میرے ذہن میں عجب عجب خیال آ رہے، میں جیسے ہی پہنچی تھی زمین کربلا پہ بھیا یہ گرد اٹھ کر میرے سر پہ آ کر پڑتی، اے بھیا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے میری ماں جائی زینب، یہ خاک کربلا اڑ اڑ کر کہہ رہی ہے زینب کب کل تیرے سر پہ ردا نہ ہوگی، میں آپ کے سر کا سایہ بنوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا قسمت کرے سرزمین کربلا پہ ہمیں اور آپ کو جانا۔ کہتے عجیب روایت کے جملات، عجیب روایت کے فقرات ہیں۔
کہتے بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے بھیا حسین، بھیا جب سے ہم آئے ہیں خیمے کے پیچھے سے ایک ضعیفہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، عجیب کراہت بھری آواز، عجیب درد بھری آواز، بھیا ذرا چل کے کہہ دو، پتہ نہیں بھیا وہ آپ کا نام لے لے کے رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے آقا حسین بی بی زینب کے ساتھ پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک محترمہ ہے جو سر پہ چادر بابا پڑی ہوئی، سر جھکے ہوئے ہیں، اور یا حسین کہہ کہہ کے گریا کر رہی ہے۔ کہتے بی بی زینب آگے بڑھی اور بڑھ کر کہتی ہے معظمہ کوئی اور نام لے کر گریا کر لو۔ کہتے ایک مرتبہ جناب عباس کا نام لے کر گریا کرتی ہے، کہتی اور کوئی نام لے کر گریا کر لو۔ کہتے اکبر و قاسم کا نام لے کر گریا کرتی ہیں، کہتی اور کوئی نام لے کر گریا کر لو۔ کہتے وہ معظمہ ہائے میرا لال حسین، زینب تڑپ گئی ہے معظمہ، میرے بھیا کا نام نہ لو اور کوئی نام۔ کہتے ضعیفہ نے سر کو اٹھایا، کہتے معظمہ کہتی زینب اگر اپنے بیٹے حسین کو نہ یاد کروں کس کو یاد کروں؟ اے زینب میں تیری ماں زہرا ہوں، تیرے ساتھ ساتھ میں بھی کربلا آئی ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلب۔ خدائے پروردگار پالنے والے ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ پروردگار پالنے والے بہرحال یہ جو نام مرحومین کے دیے گئے ہیں اہل بیت اطہار کے صدقے میں، یہ جتنے مرحومین ہیں اور آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں، پروردگار ان سب کے درجات کو بلند کر دے۔ خدایا اہل بیت اطہار کا واسطہ، چہردہ معصومین کا واسطہ تجھے واسطہ دیتے ہیں مولا حسین کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں شہزادی کونین کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں مولا امام رضا غریب کا۔ جو مریض و بیمار ہیں انہیں صحت عنایت کر دے۔ اے پالنے والے جو مشکل گرفتاریوں میں، ان کی مشکل گرفتاریوں کو برطرف کر دے۔ خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں اس زمین مقدس کا، امام رضا رؤوف کا۔ خدایا بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، جن کے بھی دلوں میں آنے کی تمنا ہے، ان معصومین کی بارگاہوں میں انہیں آنا نصیب کر دے۔ پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے۔ خدایا پروردگار پالنے والے ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت کر دے۔ پروردگار یہ عزائے حسین فرش عزا بچھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت کر دے۔ اے پالنے والے میرے معبود، اے میرے معبود تجھے واسطہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ہماری ماں اور بہنوں کے پردوں کو برقرار رکھنا۔ پروردگار پالنے والے دنیا کے جس کسی خطے میں بھی شیعان حیدر قرار، ان سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت کر۔ اے خدا اے پروردگار اہل بیت کے صدقے میں، چاردہ معصومین کے صدقے میں جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں اولاد دے انہیں نیک و صالح بنا دے۔ خدایا اہل بیت اطہار کا واسطہ تجھے واسطہ دیتے ہیں، مولا امام رضا غریب کا۔ خدا یہ مریض کرونا اس وقت جو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی سب جگہ اس وقت ہے، پروردگار اس نحس بیماری کو ختم کر دے۔ خدایا جو سال گزشتہ تھے اور اس سال نہیں ہیں، آپ سب کے اعزاء و اقارب، پروردگار ان سب کو غریق رحمت کر دے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے۔ آخر میں التجا ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ سب کے، ہم سب کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو بخش کریں۔ اللہم صلی اللہ الحمدللہ۔ زیارت کی نیت کر لے۔ زیارت پڑھتے ہیں تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی طرف سے، والدین آباء و اجداد مرحومین کی طرف سے، جملہ قبر المومنین مومنات کی طرف سے، جن کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے ان سب کی طرف سے قربتاً اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا مولانا یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ،
السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، السلام علیک یا علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علیک یا محمد ابن علی الباقر علم النبیین، السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر الکاظم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان عرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا محمد ابن علی التقی الجواد، السلام علیک یا علی ابن محمد الہادی، السلام علیک یا حسن ابن علی العسکری، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتہ، السلام علیک یا حجت ابن الحسن القائم المہدی، عجل اللہ فرجہ وسہل اللہ مخرجہ، السلام علیک مولاي صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتن هذه الزمان، السلام علیک مولاي قاطع البرهان، السلام علیک مولاي مظہر الایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ